یہ واقعہ اس دور کا ہے جب انسانوں کی خرید و فروخت ایک عام دستور تھا۔ انسانوں کو منڈیوں میں لے جا کر نیلام کیا جاتا، جہاں خریدار ان کی قیمتیں لگاتے اور بیچنے والے اپنے غلاموں کی خوبیاں بیان کر کے بولیاں بڑھاتے۔ طاقتور اور صحت مند غلاموں کو سخت محنت کے کاموں میں لگایا جاتا، اور جب وہ کمزور بوڑھے ہو جاتے تو انہیں کم قیمت پر دوسرے غلاموں کے بدلے منڈی میں بیچ دیا جاتا۔ ایسے ہی ایک دور میں ملک دمشق میں قاسم نامی ایک تاجر رہتا تھا۔ قاسم ایک نیک دل انسان تھا، مگر اس وقت کی رسموں اور تجارت کی روایات کی پابندی میں انسانوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے چند کمزور اور بوڑھے غلاموں کو لے کر منڈی کا رخ کیا تاکہ انہیں فروخت کر کے نفع حاصل کرے۔ جب قاسم غلاموں کی منڈی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑی بھیڑ جمع تھی۔ ایک اونچی جگہ پر ایک غلام کو بٹھایا گیا تھا اور اس کی بولی لی جا رہی تھی۔ بیچنے والا غلام کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہا تھا اور ہر خوبی کے بدلے اس کی قیمت میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ قاسم نے سوچا، کیوں نہ میں بھی اس غلام کو خریدنے کی کوشش کروں، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس غلام کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ قاسم کے پاس کل 10 غلام اور 4 گھوڑے تھے۔ اس غلام کو خریدنے کے لیے اتنی رقم کافی نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنے تمام غلاموں اور گھوڑوں کو بیچ دے تو شاید وہ اس غلام کو خریدنے کی قابل ہو جائے۔ چنانچہ اس نے دل کڑا کیا اور اپنے غلام اور گھوڑے فروخت کر دیے اور حاصل شدہ رقم کے ساتھ بولی میں شریک ہوا۔ وہ غلام جس کی بولی ہو رہی تھی، اس کی خوبیاں سن کر قاسم حیران رہ گیا۔ بیچنے والا تاجر غلام کی تعریفیں کرتے ہوئے بولا، یہ کوئی عام غلام نہیں ہے۔ جب میں نے اس غلام کو خریدا تھا تب یہ صرف 10 سال کا بچہ تھا۔ میں نے 15 سال تک اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیا۔ اسے لکھنا پڑھنا حساب کتاب سکھایا، اس کی فوجی تربیت بھی کرائی، اسے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی سکھائی۔ یہی نہیں، اسے مختلف ملکوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں۔ یہ سب سن کر قاسم کا دل بھر آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسا غلام جس نے علم، ہنر اور تربیت حاصل کی ہو، محض خرید و فروخت کی چیز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ چاہے اسے کتنی بھی قیمت چکانی پڑے، وہ اس غلام کو ضرور خریدے گا۔ اسے احساس تھا کہ اس غلام کو خرید کر وہ نہ صرف ایک ہنرمند شخص حاصل کرے گا، بلکہ شاید غلامی کے اس نظام میں کسی کی زندگی بدلنے کا موقع بھی پالے۔ آخرکار کئی دنوں کی مسلسل بولی اور بڑی محنت کے بعد قاسم تاجر نے اپنے 60 غلاموں کے بدلے میں اس مہنگے ترین غلام کو خرید لیا۔ جب وہ غلام کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تو پہلے تو اس نے اسے اپنے دوسرے غلاموں سے ملوایا۔ قاسم کے پاس پہلے ہی کافی غلام موجود تھے، لیکن یہ غلام ان سب سے منفرد اور قیمتی تھا۔ جب آس پاس کی بستیوں میں یہ خبر پھیلی کہ قاسم تاجر نے 60 غلاموں کے بدلے ایک غلام خریدا ہے تو لوگ حیران رہ گئے۔ کئی دنوں تک لوگ دور دور سے آ کر اس غلام کو دیکھتے رہے۔ ہر کوئی اس کی قابلیت اور انوکھے انداز کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھا۔ قاسم نے اس غلام کو ایک خوبصورت نام دیا، آزاد۔ ایک دن آزاد غلام نے قاسم سے کہا، میرے آقا، اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو میں آپ کے دوسرے غلاموں کی نگرانی اور تربیت کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ذمہ داری قاسم کی بیٹی کے پاس تھی، مگر آزاد کی خواہش اور اس کی قابلیت دیکھ کر قاسم نے اس کی بات مان لی۔ قاسم نے آزاد کو اس لیے خریدا تھا کہ اسے یقین تھا علم اور ہنر خود ایک بیش قیمت دولت ہے۔ اس نے آزاد کو محض تجارت اور منافع کے لیے نہیں خریدا تھا، بلکہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس غلام کو اپنا اعتماد اور عزت دے تاکہ وہ دوسروں کی زندگی سنوار سکے۔ قاسم کا یہ نیک عمل بہت جلد اس کی شہرت کا باعث بننے لگا۔ اب لوگ اسے نیک دل تاجر کے طور پر جاننے لگے۔ ایک رات جب سب سوئے ہوئے تھے، آزاد دیوار پر کوئلے سے تصویریں بنا رہا تھا۔ قاسم کی بیٹی نے جب ان تصویروں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ تصویروں میں آزادی اور غلامی کا ایسا نقشہ کھینچا گیا تھا کہ اسے دیکھ کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ انسان کو جسمانی طور پر غلام بنایا جا سکتا ہے، مگر اس کے جذبات، خیالات اور آزادی کی خواہش کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ اس دن کے بعد قاسم کی بیٹی نے آزاد غلام سے کہا، تم جب چاہو اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہو، تمہیں کسی قید کی ضرورت نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور آزاد نے قاسم کے دوسرے غلاموں کو بھی تعلیم اور تربیت دینی شروع کی۔ اب قاسم کے غلام صرف کام کرنے والے لوگ نہیں رہے، بلکہ پڑھنے لکھنے اور ہنر سیکھنے والے لوگ بن گئے۔
وہ سب فوجی تربیت میں بھی ماہر ہونے لگے۔ جس غلام کو قاسم نے پہلے خریدا تھا، اب اس کی تربیت کی بدولت قاسم کے پاس کئی ہنرمند اور تعلیم یافتہ غلام تھے۔ اس دوران ملک کا بادشاہ ہمسایہ ملک کے ساتھ پانی کے مسئلے پر کئی بار جنگ کر چکا تھا۔ ہر بار شکست کے بعد بادشاہ کو کوئی تدبیر سوچتی نہ تھی۔ اب وہ کسی ایسے منصوبے کی تلاش میں تھا جو اسے جنگ میں فتح دلا سکے۔ لیکن کیا وہ منصوبہ قاسم کے غلاموں سے جڑ کر تیار ہوگا؟ ملک میں قحط کی حالت سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ کھیت سوکھ رہے تھے، جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے۔ اناج کی کمی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر نے عرض کی، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ملک کو بچا سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کہو تمہیں اجازت ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہاں سے 2 بستیاں چھوڑ کر ایک قاسم نامی مشہور تاجر رہتا ہے۔ اس کے پاس ایک ایسا غلام ہے جسے اس نے 60 غلاموں کے بدلے خریدا تھا۔ اس غلام کا نام آزاد ہے اور وہ نہایت ذہین اور ہنرمند ہے۔ میں نے سنا ہے کہ قاسم کے پاس کئی ایسے غلام ہیں جو فوجی تربیت یافتہ ہیں۔ اگر آپ آزاد غلام کو اس بار فوج کا سپہ سالار مقرر کر کے ہمسایہ ملک بھیجیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم اس جنگ میں ضرور فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کی تجویز مان لی اور آزاد غلام کو محل میں بلوایا۔ بادشاہ نے آزاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہادر نوجوان، ہمارے ملک میں پانی کی قلت نے تباہی مچا دی ہے۔ کھیت سوکھ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں اور لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اگر تم ہمسایہ ملک سے جنگ جیت کر واپس لوٹے تو میں تمہیں ایک اعلیٰ عہدہ دوں گا۔ آزاد نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ بادشاہ نے فوج کی کمان آزاد کو سونپ دی۔ آزاد نے پہلے کئی ہفتے فوج کو تربیت دی، ان میں نظم و ضبط اور جنگی مہارت پیدا کی۔ جب لشکر جنگ کے لیے روانہ ہونے لگا تو قاسم کی بیٹی نے آزاد سے کہا، میں بھی سپاہیوں کے ساتھ جاؤں گی تاکہ زخمیوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ وہ ہمیشہ سے غلاموں کی دیکھ بھال اور تربیت میں دلچسپی رکھتی تھی اور اب اس نے جنگ میں بھی خدمت کا ارادہ کیا۔ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی۔ آخرکار آزاد کی حکمت عملی کامیاب ہوئی۔ اس نے دشمن کے خلاف سخت سردیوں میں جنگ چھیڑی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن زیادہ دیر تک لڑ نہ سکا۔ آخر کار دشمن کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کا بادشاہ کا رستم گھوڑا بھی آزاد کے قبضے میں آ گیا۔ اس نے فتح کا اعلان کر دیا اور بہت سے علاقے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ آزاد نے ایک قاصد کے ذریعے بادشاہ کو پیغام بھیجا جس میں لکھا تھا، بادشاہ سلامت، آداب، فتح مبارک ہو، لیکن مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کمزور حکمران کہیں بھی ہوں وہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ اگر میں جنگ جیت کر واپس آؤں تو اب مجھے وزیر یا گورنر بنا سکتے ہیں، لیکن میں اب واپس نہیں آنا چاہتا۔ اگر اب مجھے خوشی سے اس ملک کا بادشاہ تسلیم کر لیں تو میں دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو تیار ہوں، بصورت دیگر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ نے جب قاصد کا پیغام سنا تو سوچ میں پڑ گیا۔ آخرکار اس نے کہا، بہادر لوگ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں۔ اس طرح آزاد دوسرے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس کی حکمرانی میں دونوں ملکوں کے حالات بہتر ہونے لگے۔ کھیتوں میں ہریالی لوٹ آئی، پانی کی قلت کا مسئلہ حل ہو گیا اور لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ آزاد نے قاسم تاجر کی بیٹی سے شادی کی اور ایک نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔ یوں غلام سے بادشاہ بننے والا آزاد نہ صرف اپنے علم اور ہنر کی بدولت دنیا میں نامور ہوا بلکہ اس نے عدل و انصاف کی مثال قائم کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل قیمت اس کے علم، ہنر، کردار اور عزم سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی پیدائش حیثیت سے۔ غلامی جسمانی طور پر قید کر سکتی ہے، لیکن علم، خود اعتمادی اور آزادی کی خواہش کسی بھی غلام کو بادشاہ بنا سکتی ہے۔ قاسم نے آزاد کی قابلیت کو پہچان کر نہ صرف اس کی زندگی بدلی بلکہ اسے دوسروں کی تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بھی بنایا۔ آزاد نے اپنی محنت، علم اور قیادت سے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے جیسے کئی غلاموں کو بہتر مستقبل دیا اور عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے اور اگر اسے عزت، مواقع اور تعلیم دی جائے تو وہ دنیا بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ علم اور محنت کی طاقت سے غلام بھی بادشاہ بن سکتا ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔
دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ شکریہ۔